اور پاکستان کے تنخواہ دار طبقوں اور تاجروں پر عائد ظالمانہ ٹیکسز کے حوالے سے ہے اور کسانوں کے ساتھ ہونے والی مسلسل زیادتیوں اور کسان کش اقدامات کے خلاف ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ 1994 سے 2003 تک اور پھر 2013 میں آئی پی پیز کے ساتھ حکومت پاکستان کے معاہدے پاکستانی قوم کے لیے پھانسی کا پھندہ بن چکے ہیں۔ اس تمام عرصے میں اہل پاکستان نے آئی پی پیز سے صرف 47% بجلی حاصل کی ہے، جبکہ 100% بجلی کے بل ادا کیے ہیں۔ ایسی آئی پی پیز بھی جنہوں نے کئی سال سے 1 یونٹ بجلی بھی پیدا نہیں کی، مگر انہیں 10 ارب روپے ماہانہ ڈالروں کی صورت میں ادا کیے جا رہے ہیں۔ ان آئی پی پیز میں 80% سے زائد مالکان وہ پاکستانی ہیں جو ہماری سیاسی جماعتوں اور اداروں کے فرنٹ مین ہیں اور انہیں اربوں ڈالر کی فنڈنگ کرتے ہیں۔ پاکستان کے محنت کش طبقات جو بیرون ملک محنت کر کے سالانہ تقریباً 30 ارب ڈالر پاکستان بھجواتے ہیں، انہیں آئی پی پیز کو ادائیگی کی صورت میں بیرون ملک بھجوا دیا جاتا ہے اور آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر کے بھیک کے لیے عوام پر مہنگائی اور ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جائے، جس سے ملک میں رہنے والا ہر طبقہ پریشان ہے۔ یہ ملک اور عوام کو لوٹنے کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس سے پورا ملک معاشی طور پر آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت کاروبار اور تجارت کا پہیہ مسلسل بدحالی کا شکار ہے، تجارت تباہ حال ہے۔ اس طرح پاکستان کا کسان اور مزدور بدحال ہے۔ اس وقت پاکستان کا کوئی شعبہ اور ادارہ ایسا نہیں ہے جو کرپشن کا گڑھ نہ بن چکا ہو، اور اس کرپشن کی دلدل میں پارلیمنٹ صفحہ اول پہ ہے اور عدلیہ بھی اس کرپشن میں پارلیمنٹ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ اور ملک کے عوام مسلسل ایک نہ ختم ہونے والے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ایسے میں صرف جماعت اسلامی اور اس کی قیادت جو جمہوریت، آئین اور قانون پر مکمل یقین رکھتی ہے اور عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے، گلی کوچوں میں عوام کے اوپر ہونے والے مہنگائی اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کر رہی ہے۔ ملک کے گلی کوچوں اور بازاروں میں احتجاجی کیمپ لگے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے 26 جولائی کو اسلام آباد میں ایک حتمی دھرنا دیا جا رہا ہے جو مطالبات کی منظوری تک اور بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز کے خاتمے اور آئی پی پی کے معاہدوں کے ختم ہونے تک جاری رہے گا۔ اس دھرنے میں صوبہ پنجاب اور ملتان کے وکلاء قافلے کی صورت میں شرکت کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت بجلی، گیس، پٹرول اور ادویات، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں فوراً واپس لیں۔ اس موقع پر ہم حکومت پاکستان سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نے جو ظالمانہ ٹیکسز اس بجٹ میں عوام پر لگائے ہیں، ان ٹیکسز کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ آئی پی پیز میں جو معاہدے ہیں، ان معاہدوں کو عوام کے سامنے بجلی پیدا کی جاتی ہے اور 100% ہم سے بل لیا جاتا ہے۔ آپ ایک بات سن کر حیران ہوں گے کہ ایک کمپنی آئی پی پی کی ایسی ہے جس کو 745 روپے پر یونٹ گورنمنٹ آف پاکستان بجلی کی قیمت ادا کر رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک نوازنے کا طریقہ ہے اور یہی آئی پی پیز کے لوگ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، یہ پھر انہی حکومتوں کو فنڈنگ کرتے ہیں، انہی جرنیلوں کو فنڈنگ کرتے ہیں اور چور راستے سے پھر یہ اقتدار میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر نہیں آتے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا ہر طبقہ بشمول وکلاء کے اس ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہوں۔ اسلامک لائر موومنٹ ملتان نے 26 تاریخ کو اسلام آباد دھرنے میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے۔ یہاں پر تمام ہماری قیادت موجود ہے۔ ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے ساتھ روا رکھے رہنے والے ظلم کے خلاف اسلامک لائر موومنٹ جماعت اسلامی کی شانہ بشانہ ہوگی۔ اسلام آباد میں دھرنا دیں گے اور تمام وکلاء کو آج ہم اسلامک لائر موومنٹ کے پلیٹ فارم سے اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہر ذی شعور شہری کو، تمام وکلاء کو، کیونکہ وکلاء معاشرے کا سوچ و سمجھ رکھنے والا طبقہ ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس دھرنے میں شریک ہوں۔ یہ دھرنا کسی جماعت کا نہیں ہے، کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے۔ 1 ارب روپے کے لیے پاکستان کی حکومت بھیک مانگتی ہے اور 30 ارب ڈالر آئی پی پیز کو ہر سال ان کی بجلی نہ پیدا کرنے کی صورت میں ان کو ادا کرتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں میرے بچوں کا پیٹ کاٹ کر یہ ظلم میرے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے۔ یہ جنگ ہے، یہ پاکستان کے ہر طبقے کی جنگ ہے اور یہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ پاکستان میں حقیقی انصاف، ظلم و جبر کے خاتمے اور پاکستان کے تمام طبقات کی برابری تک جاری و ساری رہے گی۔ اب اور ہائی کورٹ بار کے ذمہ داران کا
اور آپ تمام احباب کا اور صحافی حضرات کا مشکور ہوں کہ اس وقت جو نازک ترین صورتحال معاش کی ہے اور پاکستان کو معاشی طور پر جس IMF کی جس غلامی میں دھکیل دیا گیا ہے، اس سے اس وقت تک چھٹکارا ممکن نہیں ہے جب تک کہ پاکستان میں ایک ایسی قیادت جو ہے وہ برسر اقتدار نہ آئے جو عوام کے ساتھ خدمت کرنے والی ہو، عوام کی، جو امانت و دیانت سے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کرنے والی ہو، اور ایسے تمام کرپشن زدہ معاہدے کہ جو عوام پر 24 کروڑ عوام پر ظلم ہے، ان کی خون کو نچوڑ رہے ہیں، ان کی جیبوں کو کاٹ رہے ہیں اور اشرافیہ کے پیٹ کو بھر رہے ہیں، ان تمام معاہدوں کو ختم کرے اور حقیقی طور پر پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ یہ 25 کروڑ عوام اصل میں اس مملکت کی حاکم ہے، اس مملکت کی مالک ہے، لیکن عوام کو شعور نہیں دیا جا رہا۔ اس وقت تقریباً 2 کروڑ 57 لاکھ بچے 5 اور 15 سال کی عمر کے ایسے ہیں جو سکول جانے سے محروم ہیں۔ ریاست کی بنیادی ذمہ داری تمام جو ہے عوام کو تعلیم دینا ہے، تو یہ تعلیم بھی نہیں دے سکتے، یہ صحت کی سہولتیں بھی نہیں دے سکتے، یہ عدل و انصاف بھی نہیں دے سکتے، اور کسی ادارے میں پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ تو اس پورے نظام کو کہ جو اس وقت تعفن زدہ اور کرپشن زدہ ہو چکا ہے، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑی عوامی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی آئین اور جمہوریت اور قانون پر یقین کرنے والی اور ایمان رکھنے والی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی کا کوئی بھی اقدام آئین اور قانون سے ماورا نہیں ہوتا۔ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے اور عوام کی رائے کہ جو اصل میں ریاست کی اصل حکمران ہے اس کی رائے کے مطابق چلے۔ تو اب جو حکمران اس ملک پر مسلط کیے گئے ہیں، اور پہلے بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ جو فارم 47 کی بنیاد پر جن کو عوام پر مسلط کیا گیا ہے، ہم ایسی قیادت کو بھی نہیں مانتے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ قیادت عوام کی گردنوں پر سوار نہ ہو، بلکہ حقیقی قیادت جس کا فارم 47 کا ڈاکومنٹ بھی اس وقت موجود ہے، اس کے مطابق جو ہے ان کو حق حکمرانی دیا جائے۔ پاکستان کی عوام نے جس کو حق دیا ہے اسی کو حق حکمرانی ملنا چاہیے، یہ بھی جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے۔ لیکن جماعت اسلامی حقوق کی ایک بڑی جد و جہد پورے ملک کے اندر جاری کر رہی ہے، جس کے لیے یہ ایک عظیم الشان دھرنا جو ہے وہ 26 جولائی کو غزہ چوک جو کہ سابقہ ڈی چوک تھا اس پر انشاءاللہ تعالیٰ دیا جائے گا، اور مطالبات کی منظوری تک جو ہے وہ اس دھرنے کو جو ہے جاری رکھا جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وکلا برادری جس طریقے سے تمام جمہوری حوالے سے جب بھی ملک کے اندر آئین کی، قانون کی، جمہوریت کی اور عوام کی جد و جہد ہوئی ہے، اس میں وکلا برادری نے جو ہے وہ صف اول میں کردار ادا کیا ہے۔ تو اس عوامی جد و جہد کے اندر بھی وکلا برادری کا میں مشکور ہوں کہ وہ ایک انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ اپنی تائید کا جو ہے اظہار کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ایک بڑی عظیم جد و جہد کو شروع کرنے والے ہیں، جو عوام کے حقوق اور عوام کی ریاست کے اندر حق حکمرانی کے حصول تک جو ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ آپ امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی پاکستان ڈی چوک، جس کا موجودہ نام غزہ چوک ہے، وہاں پہ 26 جولائی کو دھرنا دینے جا رہی ہے۔ جنوبی پنجاب کے تمام وکلا، خاص طور پہ ملتان کے وکلا اس میں بھرپور شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پاکستانی قوم کو، اس 25 کروڑ عوام کو اس ظالمانہ مہنگائی سے جان چھڑوا کے ہی واپس آئیں گے۔
اللہ نے چاہا تو حافظ نعیم صاحب کی قیادت میں یہ تحریک کامیاب ہوگی اور بجلی کے ریٹ بھی ریورس ہوں گے اور جو ظالمانہ ٹیکس اس بجٹ میں لگائے گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ واپس ہوں گے اور جب تک یہ واپس نہیں ہوتے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک جاری رہے گی۔ آپ لوگ دوست سن کر حیران ہوں گے کہ ہمارے ملک میں 40% بجلی مفت پیدا ہو رہی ہے، جو ہائیڈل پاور ہے جو ہمارے ڈیموں سے پیدا ہو رہی ہے، لیکن وہ مفت بجلی بھی ہمیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں کیونکہ ہم اس وقت ریکارڈ پہ آ گئی بات کہ ایک آئی پی پی ایسی بھی ہے جس سے ہم 754 روپے فی یونٹ کے حساب سے واپڈا ان سے بجلی لے رہی ہے، اور بجلی بھی کون سی جو کہ وہ پیدا بھی نہیں کر رہا، جو آئی پی پی پیدا نہیں کر رہا ہے، پروڈیوس نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی اس نے شو کر دی اپنے ایگریمنٹ میں کہ ہم اتنی کیپیسٹی ڈیلی ہم دیں گے آپ کو یونٹ، اس یونٹ کے پیسے دے رہے ہیں۔ اٹ مینس کہ وہ اپنے گھر بیٹھے اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے اے سی میں بیٹھے ہوئے وہ پیسے لے رہے ہیں، اور کس بار ہماری اشرافیہ ہے، اشرافیہ وہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں یا حکومت کی بیک پہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو حکومت گرا دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں، جو ایم پی ایز ایم این ایز اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھوں یہ حکومتیں بلیک میل ہو کر وہی کچھ کرتی ہیں جو وہ چاہتے ہیں، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ اپنی مرضی کے کانٹریکٹ کرواتے ہیں، اپنی مرضی کے ایگریمنٹ کرواتے ہیں۔ ایک پارٹی ہمیں حکومت میں آنے کے بعد ہمیں آئی پی پیز کے آگے قربانی کا بکرا بنا گئی، جبکہ بعد کی پارٹی نے ہمارے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر قربانی کے جانور کی طرح سے آئی ایم ایف کے آگے ڈال دیا کہ ہمارا اسٹیٹ بینک ہی صرف $1 ارب کے عوض، اور وہ بھی کیا، وہ قرضہ ہے، وہ امداد نہیں تھی، مفت نہیں دیا گیا تھا، ہمیں قرضہ دیا گیا، اس کے اگینسٹ پارلیمنٹ سے بل پاس کروا کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کو آئی ایم ایف کو ہمارا اسٹیٹ بینک دے دیا گیا پارلیمنٹ سے بل پاس کروا کر، جو کہ کوئی بھی حکومت جب تک کہ 2/3 میجورٹی نہ ہو وہ بل کینسل نہیں کر سکتی۔ بل کی امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اب 2/3 میجورٹی کوئی پارٹی ایسی نہیں جس کو حاصل ہو سکے پارلیمنٹ میں اور وہ اس بل کو چینج کرے۔ السلام علیکم دوستو، جماعت اسلامی اور اس کا خاص طور اس کا وکلا ونگ یہ واحد ادارہ ہے، یہ واحد آرگنائزیشن ہے جو ملک میں حقیقی جمہوریت اور لا اینڈ آرڈر کی بات کرتی ہے، جو کسی بھی ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر بات کرتے ہیں، کسی بھی مفادات سے بالا تر ہو کر کام کرتے ہیں، اور ان کا عمل جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہا جاتا ہے ایکشن سپیکس لاؤڈ دین ورڈز، یہ صرف کہتے نہیں ہیں، کر کے دکھاتے ہیں۔ جماعت کے اس وقت امیر جو پاکستان پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے اپنے کام سے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے، اور سپریم کورٹ جو کہتے ہیں کہ ہر پارٹی کا الیکشن ہونا چاہیے اور اس کا باقاعدہ چناؤ ہو اس کے لیڈر کا، اس پہ صرف اور صرف میں 3 مرتبہ کہوں گا، اور صرف جماعت ہی پورا اترتی ہے۔ جو